اسلام بڑا مذہب مہذب ہے اور اس کا قانون ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہے، سارے جہاں کے ماننے والوں کے لیے ہے، اور جو لوگ مانتے ہیں اس کے لیے بھی یہ امن کی، سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، اور جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے بھی امن کی، سلامتی کی ضمانت دیتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو وہ آپ سے امن میں رہتا ہے، سلامتی میں رہتا ہے۔ کسی مسلمان کو کہیں بھی قرآن میں، حدیث میں مار کاٹ کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، اور آپ کسی بھی مسلمان سے امن و سلامتی کے علاوہ کوئی دوسری بات آپ کسی دوسرے مذہب کے بارے میں بھی ان کی زبان سے آپ نہیں سنیں گے کہ کوئی مسلمان، کوئی پیغمبر اسلام کا ماننے والا، چاہنے والا کسی دوسرے مذہب کے بارے میں وہ ٹپنی کرے، وہ ان پہ اعتراض کرے، اور ان کے بارے میں انہیں ان کے معبودان باطل کو برا بھلا کہے، غلط کہے، تام و تشنیع کرے۔ ہاں، ہم رب کی توحید بیان کرتے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں جو لامحدود طاقت رکھتا ہے، جو معبود حقیقی ہے، جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پرستش اور پوجا کے لائق ہے۔ ہم اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو رب مانتے ہیں۔ وحدہ لا شریک ہے وہ، اور جس نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا ہے، قرآن میں جس کی صفت رحمت سے آئی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ وہ رحمت والے نبی ہیں کہ اگر ان کی ذات پر غیروں نے کیچڑ اچھالے ہیں، طائف کی میدان میں نوجوان اور نوباش نوجوانوں نے ان کے اوپر پتھرول کیے ہیں، پتھر برسائے ہیں، اور ان کا محاصرہ کیا گیا، دامن اسلام کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود میرے آقا علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون اتارا، رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ طائف کے لوگ آپ پر پتھر برسا رہے ہیں، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کے نالین شریف خون آلود ہو گئے، آپ کے جسم پر زخم آ گئے۔ اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے بددعائیں نہیں فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ دعا کریں، بددعا کریں، آپ اگر چاہیں تو یہ دو پہاڑیاں طائف کے ارد گرد نظر آ رہی ہے، یہ دو پہاڑیوں کو، اس بستی کو میں دبا کر ختم کر دوں،
تو زمین کو الٹ پلٹ دوں، پہاڑ اس پر گرا دوں، نازل کر دوں، پہاڑ سے اسے رون دیا جائے، آپ چاہیں تو اس پر پہاڑ گرا دیا جائے، اس زمین کو اس میں بسنے والے رہنے والے لوگوں کی کو صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے، اس لیے کہ آپ پر انہوں نے پتھر برسائے ہیں، لعان کیا ہے، اذیت دی ہے، تکلیف کی ہے، تکلیف دی ہے آپ پر، آپ کی بے ادبی کی ہے، آپ کی بے ادبی کی ہے، گستاخیاں کی ہے۔ اے نبی، آپ اگر چاہیں تو ان پر پہاڑ ڈال دیا جائے، اس زمین کو نیست و نابود صفحے ہستی سے انہیں مٹا دیا جائے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلیں اللہ کو بھی مانیں گی اور اللہ کے رسول کو بھی مانیں گی، اللہ کو بھی مانیں گی، توحید پر ایمان لائیں گی، رسالت پر ایمان لائیں گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں دی۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک میں متعدد مقام پر قرآن پاک میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے ہر زمانے میں کچھ ایسے دریدہ ذہن لوگ ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے، کمینے لوگ ہوتے ہیں، ذلیل و خوار لوگ ہوتے ہیں، جسے کسی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کسی مذہب کا احترام اس کے دل میں نہیں ہوتا، ایسے دریدہ ذہن دہشت گرد لوگ، اصل میں دہشت گرد لوگ وہ لوگ ہیں جو لوگ پیغمبر کے بارے میں، نبی کے بارے میں، محسن انسانیت کے بارے میں، کبھی قرآن کریم کے بارے میں، کبھی اللہ کے نبی تاجدار کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی شان اقدس میں بھی ادبی کرتے ہیں، گستاخانہ تیور اختیار کرتے ہیں، بے ادبی کا پہلو نکالتے ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طرح امن کا پیغام دیا ہے، کس طرح سلامتی کا پیغام دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام دشمن طاقتیں ہر زمانے میں رہی ہیں، اور یہ لوگ بولتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیں اس زمانے میں بھی جب اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کے خلاف بیانات دیے، یہودیوں کی باتیں آج یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، نصرانیوں کی گستاخیوں کو آج یہ لوگ اپنا کر بارگاہ رسالت میں بے ادبی اور اذیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح دیگر عرب ممالک بھی احتجاج پر اتر آئے ہیں، ہندوستان میں بھی، ہند کے رہنے والے مسلمانوں میں بھی بے چینی پائی جا رہی ہے، ہمارے قلب زخمی ہیں، بے ادبی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کے پروکتا نے کس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کا گستاخ ہوتا ہے، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے ادبی و گستاخی کرتا ہے اللہ اسے معاف بھی فرما دیتا ہے، لیکن جو لوگ نبی کے گستاخ ہوتے ہیں اسے کسی زمانے میں معافی نہیں ملی ہے۔ حد یہ ہے کہ زمین نے بھی مر جانے کے بعد زمین نے بھی اپنے اندر اسے اپنے آغوش میں نہیں لیا ہے، زمین نے بھی اسے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، باہر کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں۔ آج ہند کے مسلمان صرف نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، ہمارے دل زخموں سے چور ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیں آج وہ وقت ہے کہ ہم اپنے آقا سے عہد لیں، عہد کریں، وعدہ کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں بھی آپ کے ناموس پر قربان ہیں،
ہماری اولاد بھی آپ کے ناموس پر قربان ہیں، ہمارے خاندان بھی آپ کے ناموس پر قربان ہے، ہمارے بچے بھی آپ کے ناموس پر قربان ہیں، ہماری اولاد بھی آپ کے ناموس پر قربان ہے، ہمارے مال و متاع بھی آپ کے ناموس پر قربان ہے، ہمارے خونے بھی، ہمارے جسم میں یہ جان بھی، ہماری حیات بھی آپ کے ناموس پر قربان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے برادران ملت اسلامیہ تو آپ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ کہاں آپ کا دل، آپ کے دل میں جو ایمان ہے وہ مر تو نہیں رہا ہے، وہ مرجھا تو نہیں رہا ہے، وہ غافل تو نہیں ہو گیا ہے، وہ پسمردہ تو نہیں ہو گیا ہے، آپ کے ایمان میں کمزوری تو نہیں آ گئی ہے۔ چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہند میں حکومت ہند اور یہاں کے دستور کے ہم پابند ہیں، اس لیے آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ جمہوری انداز میں احتجاج کریں، آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ جمہوری انداز میں اکٹھا ہوں، متحد ہوں، دستور ہند کے دائرے میں رہ کر آپ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کہ عزت اور ناموس پر جب کوئی انگشت نمائی کرے، جب کوئی انگلیاں اٹھائے تو آپ پولیس اسٹیشن میں جائیں، آپ مقدمے درج کریں، آپ جو ہے جماعت کی شکل میں جائیں، آپ انفرادی شکل میں جائیں، اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر اپنے دائرے میں جس پولیس اسٹیشن کے حدود میں آپ رہتے ہیں اس دائرے میں رہتے ہوئے جماعتی سطح پر اپنے بڑوں اور سرپرستوں کو ساتھ میں لے کر جائیں اور جا کر آپ پولیس اسٹیشن میں جا کر آپ مقدمہ اس کے اوپر درج کرائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ایمان کی حرارت، ایمان کا تقاضا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی بھی، اگر آپ یہاں رہتے ہوئے یہ بھی جذبہ اگر آپ کا نہیں ہے، یہ بھی جذبہ آپ کا نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے۔ آپ اپنے اندر دیکھیں، چونکہ اسلامی حکومت اگر یہاں ہوتی یا کسی اسلامی حکومت میں گستاخی ہوتی ہے تو شریعت کا قانون الگ ہے۔ آپ علماء کرام سے ملیں، مفتیان کرام سے پوچھیں کہ وہاں شریعت کا قانون کیا ہے، وہاں شریعت کا قانون علیحدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ حکومت ہند اور دستور ہند کے پابند ہیں، ہم کوئی ایسی دعوت آپ کو نہیں دے سکتے، ہم پابند ہیں یہاں کے دستور کے، یہاں کی حکومت کے، یہاں کے قوانین کے، یہاں کے آئین کے، لیکن ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جس نبی پر کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ساری کائنات کے مسلمان اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی جان کو بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں فدائیت کا آپ جذبہ رکھیں۔ اگر چاہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ناموس کی بات آئے تو وہاں اپنی اولاد کی قربانی کے لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری اولاد کی بات ہے، ہمارے مال کی قربانی، ضرورت پڑے ہماری اولاد کی قربانی، ضرورت پڑے اپنی دولت کی قربانی، ضرورت پڑے اپنے مال و متاع کی قربانی، ضرورت پڑے تو اپنی جان کی قربانی، ضرورت پڑے تو اپنی خون دے کر قربانی، اللہ کے ناموس، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ناموس پر آپ اپنے آپ کو قربان کر کے ناموس رسالت کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں جس زمانے میں بھی گستاخی و بے ادبی ہوئی، آپ کو معلوم ہے شریعت کا قانون کیا ہے۔ ارے ولید ابن مغیرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کیا تھا، تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید ابن مغیرہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مجنون کہا تھا، معاذ اللہ، پاگل کہا تھا، معاذ اللہ، ولید ابن مغیرہ نے مجنون کہا تھا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا، اے نبی جب اللہ پر کوئی انگشت نمائی کرے، اللہ کی کوئی توہین کرے تو آپ جواب دیں، آپ وہاں جواب دیں۔ اے نبی جب آپ کی شان میں کوئی بے ادبی کرے تو آپ جواب نہ دیں، آپ کا پروردگار عالم جواب دیتا ہے۔
تو خدا کی قسم اللہ رب العزت جواب عطا فرما رہا ہے، نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کو جواب قانون مصطفیٰ کا ہے، قانون مصطفیٰ کا آ رہا ہے، اور قانون دینے والا خدا ہے، پروردگار عالم ہے، وہ قانون دے رہا ہے مصطفیٰ کے دربار کا، اور ایسا قانون دے رہا ہے، فرمایا یہ آپ کو مجنون کہتا ہے؟ آپ انہیں جواب نہ دیں، آپ تو مجنون نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے تو آپ کو نبی بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو دیوانہ اور معاذ اللہ پاگل کرے وہ مجنون ہے، وہ مجنون ہے۔ اور پھر ایک دو عیب نہیں، ولید ابن مغیرہ کے 10 عیوب کو قرآن نے بیان فرمایا، 10 عیوب کو گنوائے اللہ رب العزت نے۔ یہ جو ولید ابن مغیرہ آپ کو مجنون کہہ رہا ہے، یہ مجنون، یہ پاگل، یہ دیوانہ، یہ ذلیل ہے، قرآن فرماتا ہے لا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد ناصیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر کو مجنون کہنے والوں کے 10 عیب گنوائے، 10 عیب مولا نے گنوائے، فرمایا 9 عیب تو وہ خود جانتا ہے۔ 9 عیب ولید ابن مغیرہ کے جب 10 عیب بیان کیے گئے، فرمایا گیا یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے ولید ابن مغیرہ، کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، ارے یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، یہ کمینہ ہے، یہ ذلیل ہے، یہ قرآن ہے۔ آپ کہیں گے منبر پر بیٹھ کر عالم صاحب، مفتی صاحب، محبوب عالم اشرفی گالی دے رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد ناصیم عتل بعد ذلک زنیم۔ ارے قرآن نے تو ان کے 10 عیوب کو گنائے، فرمایا جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، یہ کمینہ ہے، یہ ذلیل ہے، یہ حد سے بڑھنے والا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ گنہگار ہے، یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے گنہگار ہے، حد سے بڑھنے والا۔ اور حد یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا یہ ولد الزنا ہے، اللہ اکبر، یہ اپنے اصلی باپ کا بیٹا ہی نہیں، ولد الزنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت گستاخ رسول کی عتاب پر اس کے عیب کو قرآن میں اللہ بیان فرما رہا ہے، قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ولید ابن مغیرہ کو معلوم تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے، یہ صادق ہے، امین ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ اسے معلوم تھا، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہے، 10 عیوب کو گنوائے، اور اللہ پاک کے نے جب وہ 10 عیوب کے اس کے گنوائے، تو ولید ابن مغیرہ نے کیا کہا معلوم؟ ولید ابن مغیرہ نے تلوار اٹھایا اور اپنی ماں کے پاس گیا۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ سنو اے میری ماں، سنو، 10 عیب کو اللہ کے نبی نے میرے 10 عیوب کو گنوائے ہیں، اور ان 10 عیوب میں سے 9 عیب تو میں خود جانتا ہوں، 9 عیوب میں خود جانتا ہوں جو میرے اندر ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ محمد الرسول اللہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ارے کافر ہے یہ بول رہا ہے، ماں کے پاس جا کر میں جانتا ہوں 10 عیوب جو میرے گنوائے ہیں، 9 عیوب کو تو میں خود جانتا ہوں، جو میرے بارے میں قرآن نے کہا، میرے بارے میں مصطفیٰ نے کہا، لیکن ایک عیب ایسا ہے جسے میں نہیں جانتا، اے ماں تو سے جانتی ہے، اے میری ماں تو سے جانتی ہے، تو بتا کہ مصطفیٰ نے جو کہا ہے وہ جھوٹے نہیں ہے، تو بتا، اگر تو سچ نہیں بولے گی تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن مار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا ہاں بیٹے سنو، بات یہ ہے
کہ تیرا باپ بڑا مالدار تھا۔ اب سنو مصطفیٰ نے کیا کہا، بے ادبی کرنے والے، مصطفیٰ جان رحمت کو مجنون کہنے والے، مصطفیٰ جان رحمت کو پاگل اور دیوانہ معاذ اللہ کہنے والے، مصطفیٰ جان رحمت کے ناموس پر انگلی اٹھانے والے، مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کو قرآن نے جواب دیا، اور ساتھ میں یہ کہا ولید ابن مغیرہ نے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ تیرا باپ کوئی اور ہے، تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ بتا، یہ تو ہی بتا سکتی ہے، یہ تو ہی بتا سکتی ہے۔ تو ماں کے پاس جب تلوار لے کر پہنچا ولید ابن مغیرہ، تو ولید ابن مغیرہ کی ماں نے کیا جواب دیا سنو۔ ولید ابن مغیرہ کی ماں نے کہا ہاں تیرا باپ پیسے والا تھا، دولت والا تھا، لیکن وہ کمزور تھا، میں چاہتی تھی کہ تیرے باپ کی دولت کو کوئی اور نہ لے جائے، تو میں چرواہے کے پاس گئی اور چرواہے کا تو بیٹا ہے، چرواہے کے پاس گئی اور اس سے میں، اس کا تو بیٹا ہے، اس کی تو اولاد ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، کافر ہے، اسے یہ پتا ہے کہ 9 عیوب جو رسول اللہ نے گنوائے ہیں بے ادبی کے، اس کا جواب اسے معلوم ہے، 10ویں عیب کا پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنی ماں سے تصدیق کراتا ہے، اور اس کی ماں اسے یہ جواب دیتی ہے کہ ہاں تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں، کسی اور کا بیٹا ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے نبی کا گستاخ ہوتا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی شان میں ناموس پر انگلیاں اٹھاتا ہے، بے ادبی کرتا ہے،